الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم بزرگان محترم، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو ایک عظیم الشان مبارک مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا ایک کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کما حقہ رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ کن لوگوں پر؟ ان مالداروں پر، ان صاحب نصاب لوگوں پر جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کی خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔ یعنی جو لوگ اپنا پیسہ، اپنا روپیہ، اپنا سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ عائد کیا اس کو ادا نہیں کرتے،
ان کو ایک خوشخبری سنا دیجئے کہ ایک دردناک عذاب، بھیانک عذاب، خطرناک عذاب کا انتظار کرو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس دردناک عذاب کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغ دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج تم خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ یہ ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا جو روپیہ پیسہ جمع کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک بجا نہیں لاتے۔ صرف ان آیات میں نہیں بلکہ دوسری جگہ میں بھی وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ ہمزہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یعنی اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے جو عیب نکالنے والا ہے اور طعنہ دینے والا ہے، جو مال جمع کر رہا ہے اور گن گن کر رکھ رہا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کر رہا ہے اور گن گن کر رکھ رہا ہے، ہر روز گنتا ہے کہ آج میرے پاس اتنا اضافہ ہو گیا، اور اس کی گنتی کر کے خوش ہو رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ زندگی عطا کر دے گا۔ اللہ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں۔ یاد رکھو یہ مال جس کو وہ گن گن کر رکھ رہا ہے اور اس پر جو واجبات ہے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کو دردناک عذاب، اس کو رونے والی عذاب آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے تمہیں کیا پتہ کہ حطمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ حطمہ نار اللہ الموقدہ، جس میں اس کو ڈالا جائے گا، یہ ایسی آگ ہے جو اللہ کی سلگائی ہوئی، یہ کسی انسان کی سلگائی ہوئی آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے، مٹی سے بجھ جائے یا اس کو فائر بریگیڈ بجھا دے، بلکہ یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو انسان کے قلب و جگر تک جھانکتی ہوئی، یعنی انسان کے قلب و جگر تک پہنچ جائے گی۔ اتنی شدید وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر ایسی شدید وعید کیوں بیان فرمائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ مال تم اس دنیا میں حاصل کر رہے ہو، چاہے تجارت کے ذریعے حاصل کر رہے ہو، چاہے ملازمت کے ذریعے حاصل کر رہے ہو، چاہے کاشتکاری کے ذریعے حاصل کرتے ہو یا کسی اور ذریعے سے حاصل کر رہے ہو، ذرا غور کرو کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا تمہارے اندر طاقت تھی کہ تم اپنے زور بازو سے وہ مال جمع کر سکتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا حکیمانہ نظام ہے، وہ اپنے اس نظام کے ذریعے تمہیں رزق پہنچا رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے مال جمع کر لیا اور دکان کھول کر بیٹھ گیا اور اس مال کو فروخت کر رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں مجھے پیسہ مل گیا، یہ نہ دیکھا کہ جب دکان کھول کر بیٹھ گئے تو تمہارے پاس گاہک کس نے بھیجا؟ اگر تم دکان کھول کر بیٹھے ہو اور گاہک نہ آتا تم کیا کر سکتے تھے؟
یہ کون ہے جو تمہارے پاس گاہک بھیج رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہارے پاس گاہک کو بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کی حاجتیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ذریعے پوری کی جاتی ہیں۔ ایک شخص کے دل میں ڈالا کہ تم جا کر دکان کھول کر بیٹھو، دوسرے کے دل میں ڈالا اس کے دکان سے خرید لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ بہرحال در حقیقت اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو تمہارے پاس گاہک پہنچ رہا ہے، جو گاہک کے دل میں ڈال رہا ہے کہ تم اس دکان سے جا کر سامان خریدو۔ کیا کسی شخص نے یہ کانفرنس بلائی تھی اور اس کانفرنس میں یہ طے ہوا تھا کہ اتنے لوگ کپڑا خرید کریں گے، اتنے لوگ فروخت کریں گے، اتنے لوگ چاول فروخت کریں گے، اتنے لوگ برتن فروخت کریں گے اور اس طرح لوگوں کی ضروریات پوری کی جائے گی؟ دنیا میں کوئی ایسا کانفرنس آج تک کی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں یہ ڈالا کہ تم کپڑا فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم جوتے فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم روٹی فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم گوشت فروخت کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو بازار میں نہ ملتی ہو۔ دوسری طرف خریداروں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم جا کر ان سے ضروریات خریدو اور ان کے لیے رزق کا سامان فراہم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اس طرح سے رزق عطا کر رہا ہے۔ خواہ تجارت ہو یا زراعت ہو یا ملازمت ہو، دینے والا در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ زراعت کو دیکھیے، کھیتی باڑی کو دیکھیے، اس میں آدمی کام کرتا ہے کہ زمین کو نرم کر کے اس میں بیج ڈال دے اور اس میں پانی دے دیتے ہیں، لیکن اس بیج کو درخت کی شکل میں بنانا، پھر اس کو بڑا کرنا اور پھر اس میں پھول اور پھل لگنا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یہ کرشمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ جل شانہ ہی یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔ لہٰذا آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ ہو، چاہے وہ تجارت ہو یا زراعت ہو یا ملازمت ہو، حقیقت میں تو انسان ایک محدود کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بس انسان وہ محدود کام کر دیتا ہے، لیکن اس محدود کام کے اندر کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر استعداد نہیں ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں جو ضروریات کی اشیاء پیدا کرتے ہیں اور تمہیں عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، وہ سب اسی کی عطا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا خالق بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک بھی ہے۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں تمہیں عطا کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ چلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیزیں تمہیں عطا کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ چلو تم ہی اس کے مالک ہو۔ چنانچہ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیے ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ مالک حقیقی تو ہم تھے، ہم نے تمہیں مالک بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ حقیقت میں وہ مال جو تمہارے پاس آیا ہے، اس میں سب سے بڑا حق تو ہمارا ہے۔ جب ہمارا حق ہے تو پھر اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو گے تو باقی جتنا مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ وہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہ مال برکت والا ہے۔ اور اگر تم نے اس مال میں سے وہ چیز نہ نکالی جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہے، تو پھر یہ سارا مال تمہارے لیے آگ کے انگارے ہیں، اور قیامت کے دن ان انگاروں کو دیکھ لو گے جب ان انگاروں سے تمہارے جسموں کو داغا جائے گا اور تم سے یہ کہا جائے گا
کہ یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ یہ مال ہماری عطا کی ہوئی چیز ہے، یہ دولت، یہ سونا چاندی جو تمہارے گھروں میں ہے، جو تمہارے ملک میں ہے، ابھی جو تم جمع کر رہے ہو، یہ سب ہماری عطا ہوئی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لہٰذا اس میں سے 2.5% تم رکھو اور ساڑھے 97% اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو بھی انصاف کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ یہ سارا مال اسی کا دیا ہوا ہے نا، اور اسی کی ملکیت ہے۔ لیکن اس نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا، اس نے ہم پر احسان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بندہ کمزور ہے، میرے بندوں کو مال کی ضرورت ہے، میں جانتا ہوں تمہاری طبیعت اس مال کی طرف راغب ہے، لہٰذا چلو اس مال میں سے 97.5% تمہارا، صرف 2.5% کا مطالبہ ہے۔ جب یہ 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو باقی 97.5% تمہارے لیے حلال ہے اور طیب ہے، پاکیزہ ہے، برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا معمولی مطالبہ کر کے سارا مال تمہارے حوالے کر دیا کہ اس کو جس طرح چاہو اپنی جائز ضروریات میں خرچ کرو۔ یہ 2.5% زکوٰۃ ہے، یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس زکوٰۃ کی اتنی تاکید وارد ہوئی ہے، جب اس زکوٰۃ کی اتنی تاکید ہے اور دوسری طرف اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں مال عطا کیا اور اس کا مالک بنایا، اور پھر صرف 2.5% کا مطالبہ کیا، تو مسلمان کم از کم اتنا کر لے کہ وہ 2.5% ٹھیک اللہ کے مطالبے کے مطابق ادا کر دے، تو اس پر کوئی آسمان نہیں ٹوٹ جائے گا، کوئی قیامت ٹوٹ نہیں جائے گی۔ لیکن انسان کیا مال کی حریص ہے، مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے۔ بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو زکوٰۃ سے بالکل بے پرواہ ہیں، الیاذ باللہ، وہ تو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی سوچ تو یہ ہے کہ یہ 2.5% کیوں دے، بس جو مال آ رہا ہے وہ آئے۔ دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جن کو زکوٰۃ کا کچھ نہ کچھ احساس ہے اور وہ زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں، لیکن زکوٰۃ نکالنے کا جو صحیح طریقہ وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ جب 2.5% زکوٰۃ فرض کی گئی تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دے، اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کون حساب کتاب کرے، کون سارے اسٹاک کو حساب کرے، لہذا بس ایک اندازہ سے زکوٰۃ نکال دیا جائے۔ اب اس اندازے میں غلطی بھی واقع ہو سکتی ہے، اس اندازے میں بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی واقع ہو سکتی ہے، اور زکوٰۃ نکالنے میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر زکوٰۃ زیادہ نکال دی جائے تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر 1 روپیہ بھی کم ہو جائے، یعنی جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے 1 پیسہ کم زکوٰۃ نکالی تو یاد رکھیے وہ 1 روپیہ جو آپ نے حرام طریقے سے اپنے پاس روک لیا ہے، وہ 1 روپیہ تمہارے لیے سارے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، یعنی پوری زکوٰۃ نہیں نکالی بلکہ کچھ زکوٰۃ نکالی اور کچھ باقی رہ گئی، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک پائی کا صحیح حساب کر کے زکوٰۃ نکالی جائے، 1 روپیہ کا صحیح حساب کرو، اس کے بغیر زکوٰۃ کا فریضہ کما حقہ ادا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہیں جو زکوٰۃ ضرور نکالتی ہے، لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کرتی کہ ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ نکالے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ زکوٰۃ کی رقم ان کے مال میں شامل رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ویسے زکوٰۃ اس نیت سے نکالنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ فرض عبادت ہے، اس کی رضا کا تقاضا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے تقاضا یہ ہے کہ اس زکوٰۃ نکالنے سے ہمیں کوئی منفعت حاصل ہو یا نہ ہو، کوئی فائدہ ملے نہ ملے، اللہ تعالیٰ کو حکم کی اطاعت بذات خود مقصود ہے۔ اصل مقصد تو زکوٰۃ کا یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوائد بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں یہ دعا فرما دیتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا وعطا ممسکا تلفا، بخاری شریف کی روایت ہے، یا اللہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرمائیے، اور یا اللہ جو شخص اپنے مال کو روک رہا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو اے اللہ تو اس کے مال پر ہلاکت ڈال دے۔ اس لیے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا۔ چنانچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادھر ایک مسلمان نے زکوٰۃ نکالی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی آمدنی کے دوسرے ذرائع پیدا کر دیے اور اس کے ذریعے اس زکوٰۃ سے زیادہ پیسہ اس کے پاس آ گیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے اگرچہ گنتی کے اعتبار سے پیسے کم ہو جاتے ہیں، لیکن بقیہ مال میں اللہ کی طرف سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ اس برکت کے نتیجے میں تھوڑے مال سے زیادہ فوائد حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مالوں کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔